اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 9 جغرافیہ میں ہم پڑھ رہے ہیں ڈرینیج یعنی ڈرینیج سسٹم آف انڈیا، رادر وی کین سے ریور سسٹم آف انڈیا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ انڈین ریورس کو ہم مینلی دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ہمالین ریورس اور پینسولر ریورس۔ ہمالین ریورس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ پیرینیل ہے، دے فلو تھرو آؤٹ دا ایئر، اور پینسولر ریورس سیزنل ہے۔ پھر پیننسولر ریورس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایسٹ فلوئنگ ریورس اینڈ ویسٹ فلوئنگ ریورس۔ وہ ریورس جو بے آف بنگال میں ڈرین ہوتے ہیں تو ان کو ہم بولتے ہیں ایسٹ فلوئنگ ریورس، اور وہ ریورس جو عربین سی میں ڈرین ہوتے ہیں ان کو ہم ویسٹ فلوئنگ ریورس بولتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے لیکس کی بات کی، تو آج ہم بات کریں گے رول آف ریورس ان دا اکانومی، یعنی جو انڈیا کی اکانومی ہے یا کسی بھی ملک کی اکانومی میں ریورس کی کیا اہمیت ہے۔ جہاں تک ریورس یعنی دریاؤں کا سوال ہے تو تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری اس کا ایک بڑا اپنا رول ہے، اور چونکہ واٹر جو ہے، جہاں پر واٹر اویلیبل ہے وہاں پر زندگی ہے، یعنی واٹر از لائف ہم بولتے ہیں۔ اور جب ہم اینشنٹ ٹائم سے لیتے ہیں، اینشنٹ ٹائم کے اوپر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت سے لوگ وہیں پر آباد ہوتے تھے جہاں پر پانی کی اویلیبلٹی ہوتی تھی، یعنی جہاں پر پانی اویلیبل ہوتا تھا وہیں پر لوگ بس جاتے تھے، سیٹل ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم دنیا کی ہسٹری کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، جتنے بھی امپورٹنٹ ریورس ہیں ان کے دونوں بینکوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی آبادی آباد ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے ہم ریور اندس کے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں انڈیا، جس کو ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کے نام سے بھی، ریور نائل کے اوپر آپ ارد گرد دیکھیے تو اس کو ہم ایجپشین سویلائزیشن کہتے ہیں، یعنی لوگ انہی ریور بینکس پر سیٹل ہوتے تھے۔ یہ کب سے؟ اینشنٹ ٹائمز کی بات ہے۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں ان سیٹلمنٹس کی طرف، وہ آج بڑے بڑے شہروں میں، سٹیز میں بالکل تبدیل ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیے اپنی جموں اینڈ کشمیر کی ریور جہلم کے ارد گرد بالکل کشمیر آباد ہے، اس کے دونوں طرفوں یعنی ریور بینکس کے دونوں طرف جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ رہ رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر پانی ہے وہاں پر انسانی زندگی دیکھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان ریورس کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان کی افادیت ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے ان کے یوزز جو ریورس کے ہیں، یہ اریگیشن کے لیے، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں سینچائی کے لیے، آبپاشی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، فار ایگریکلچر پرپزز۔ نیویگیشن بولتے ہیں ہم کہ وہی سیل فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس تھرو ود دا ہیلپ آف ریورس، یعنی نیویگیشن کے لیے، جہاز رانی کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے ریور جہلم میں آج سے سینکڑوں سال پہلے ریور ٹرانسپورٹ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ریور کے ذریعے سے ہی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم اس سے ہائیڈرو پاور بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، یعنی وہ الیکٹریسٹی جو واٹر کی پوٹینشیل انرجی کو ہم یوز کرتے ہیں اور اس سے کیا ہم کرتے ہیں، جنریٹ کرتے ہیں الیکٹرسٹی، اس کو ہم بولتے ہیں ہائیڈرو پاور جنریشن۔ اور انڈیا میں اس کو یعنی جتنے بھی ریورس ہیں ان کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے فار دا جنریشن آف الیکٹرسٹی۔ اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ یعنی ریورس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انڈیا کی جو اکثر آبادی ہے وہ ایگریکلچر پر ڈپینڈنٹ ہے، ان کا لائیولیہوڈ، ٹھیک ہے، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے۔ دیٹ مینس کہ جو ریورس ہے یہ امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں، یعنی اریگیشن کس لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اپنے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ لیکن جب جو آبادی بڑھتی گئی، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہو گیا کہ انسان ان تمام ریسورسز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے لگا، یعنی اوور ایکسپلائٹیشن ہونے لگی ریسورسز کی۔ اس سے جب ہم دیکھیں گے ریورس بھی پولیوٹ ہونے لگے، ہم زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنے لگے فار ڈومیسٹک یوز، میونسپل یوز، یعنی جو میونسپلٹیز ہے وہ بھی اپنے، کیونکہ بڑے شہر
وجود میں آ گئی تو ان کو بہت زیادہ پانی چاہیے. انڈسٹریل یوز کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں پانی کو. ایگریکلچر یوز کے لیے بھی یعنی ایگریکلچر اریگیشن کے لیے بھی ہم ریورس کا پانی استعمال کرتے ہیں. اور اس سے کیا ہو گیا کہ جو کوالٹی آف واٹر ہے وہ افیکٹ ہو گئی, اس پر بہت زیادہ برے اثرات پڑ گئے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہو گیا, جب ہم زیادہ پانی لیں گے چاہے ڈومیسٹک یوز کے لیے, میونسپل یوز کے لیے, انڈسٹریل یوز کے لیے, ایگریکلچر یوز کے لیے, جو ان ریورس کا جو والیوم ہے جو ان کی جتنا پانی اس میں تھا تو وہ کم ہو جاتا ہے, ریڈیوس ان کا والیوم ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ یہ تو ایک بات ہے کہ ہم پانی کو اوور یوز کر رہے ہیں. اس سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ جو پانی ہم نے یوز کیا چاہے انڈسٹریز میں, میونسپل میں یا ایون کہ ایگریکلچر میں بھی, جیسے ہم انڈسٹریز میں اس پانی کو استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے ساتھ کیمیکلز مل جاتے ہیں اور اس کو ہم ان ٹریٹڈ ہی ان دریاؤں میں دوبارہ جانے دیتے ہیں. ہم گھر میں کپڑے دھوتے ہیں اور جو صابن کا پانی ہوتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے, وہ انہی ریورس میں چلا جاتا ہے. یا اسی طرح سے آپ کیا کرتے ہیں, جیسے میں کہہ رہا تھا کیمیکلز کی بات کر رہا, یہ ایگریکلچر کی بات کر رہا تھا, تو ہم اپنے کھیتوں میں دوائی چھڑکتے ہیں یا کھاد ڈالتے ہیں اور وہ پانی کہاں پر پھر چلا جاتا ہے, وہ انہی دریاؤں میں چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سیویج پرابلم ہے, بڑے بڑے شہر جو ہے جو گندا پانی نکلتا ہے وہ سیدھا کہاں پر چلا جاتا ہے, انہی دریاؤں میں. فیکٹریز سے جو کیمیکلز پولیوٹڈ واٹر جو ہوتا ہے وہ کہاں پر چلا جاتا ہے, انہی دریاؤں میں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو انٹریٹڈ سیویج ہے, اس سیویج پانی ہمارے پاس ہے, تو اگر وہ جو گندا پانی ہے اگر اس کو ٹریٹ کیا جاتا پھر اس کو دریا میں ڈالا جاتا تو وہ اچھی بات ہے. اس سے کیا ہو گیا, جو ایکویٹک لائف ہے, جو چاہے وہ ایکویٹک پلانٹس ہے چاہے وہ ایکویٹک اینیملز ہے, ان کی صحت پر بھی اس کا برا اثر پڑ رہا ہے, کیونکہ ہم اس میں انٹریٹڈ واٹر ڈال رہے ہیں جن میں ہارمفل کیمیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوا ہے, ایکویٹک لائف بھی متاثر ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ریورس کی ایک سیلف کلیننگ کیپیسٹی ہوتی ہے. یعنی سپوز اگر ہم نے گھر میں آگ جلائی تو اگر وہ دھواں نکلتا ہے تو وہ زیادہ انوائرمنٹ کو پولیوٹ نہیں کرے گا, لیکن جب ہم بہت زیادہ مقدار میں, جب ہمارے پاس انڈسٹریز ہے, فیکٹریز ہے, آٹوموبائلز ہے, ٹھیک ہے, ان سے جو دھواں نکلتا ہے وہ انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرتے ہیں. یعنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے وہ خود اس کو صاف کرتی ہے, لیکن جب زیادہ مقدار میں وہ پولیوٹنٹس آ جائیں گے تو پھر انوائرمنٹ پولیوٹ ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے واٹر, یہ جو ریورس ہیں ان میں بھی ایک سیلف کلیننگ کیپیسٹی ہوتی ہے, لیکن جب ہم اس سے زیادہ ان میں ڈالتے ہیں تو وہ گندے ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے کہ جو گنگا کی حالت ہے وہ بہت زیادہ پولیوٹ ہو گئی ہے, کیونکہ گنگا جو ہے انڈیا کا نیشنل ریور بھی ہے, اور اس میں ان ریورس میں, نہ صرف گنگا میں, بہت سارے ریورس میں جو پولوشن لیول ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے. اور اس سلسلے میں ان ریورس کو صاف کرنے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت سارے ایکشن پلانز مرتب کیے. جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو, نیشنل ریور کنزرویشن پلان NRCP جس کو ہم بولتے ہیں, تو اس پروگرام اس کا مقصد جو تھا, جس کو ہم GAP بھی بولتے ہیں, گنگا ایکشن پلان, تو یہ 1985 میں شروع کیا گیا تھا. اس کا بنیادی مقصد جو تھا کہ گنگا کو صاف کیا جائے. بعد میں اس ایکشن پلان کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا 1995 میں. تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ جو ریورس ہیں ان کو کیا جائے, صاف رکھا جائے. جو یہ پولیوٹ ہوئے ہیں تو اس پولوشن سے ان کو نجات دلایا جائے. اسی طرح سے یعنی جو گنگا ایکشن پلان 1985 میں آیا, اسی طرح سے ہم نے پڑھا یہاں پر ایک اور 2014 میں ایک پروگرام BJP کی حکومت نے شروع کیا جس کو ہم بولتے ہیں نوامی گنگے پروگرام. ٹھیک ہے, تو یہ اٹ از دا انٹیگریٹڈ کنورسیشن مشن approved as a flagship program by the Union government in June 2014 میں, to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of national river Ganga. ٹھیک ہے,
تو नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो 2014 में आ गया, और जो गंगा एक्शन प्लान 1985 में आ गया। तो बुनियादी मकसद जो इनका था कि गंगा रिवर जो है इसको क्या किया जाए, इसको साफ किया जाए, इसको पोल्यूशन फ्री बनाया जाए। और साथ ही साथ अगर हम पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मज़हब में भी है कि पानी को आप गंदा नहीं कर सकते, और जो ये गंदा करता है उसको उस पर कर्ज किया जाता है फरिश्तों की जानिब से भी, लोगों की तरफ से भी, क्योंकि हम वही पानी पीते हैं या दूसरे हमारे लोग वो पानी पीते हैं। और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी फ्रेश वाटर के बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम गंदा पानी पीते हैं या केमिकल युक्त पानी पीते हैं तो उससे हमारी सेहत पर बहुत सारे असरात मुरतब होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि रिवर्स जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि हम इसको इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इससे हमारा फूड प्रोडक्शन भी होती है। तो लेकिन हम रिवर्स को क्या पोल्यूट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जो हमारा नेशनल रिवर है द गंगा, और लॉन्गेस्ट रिवर भी है इंडिया का, सबसे बड़ा रिवर है इंडिया का गंगा, रिवर गंगा। तो इसको साफ करने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान आ गया, और 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया, ताकि इस नेशनल रिवर की जो सफाई है वो दोबारा की जाए और उसको पोल्यूशन फ्री किया जाए। इस तरह से ये लेसन मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।